دنیا میں دیکھیں نئی ٹرمز آ رہی ہیں. اب جو ایسٹ کی شکل ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے. یعنی کسی زمانے میں ایسٹ کیا تھا؟ ایسٹ تھا جی کہ ابا جی نے 2 کنال زمین دے دی ہے, ٹھیک ہے جی, یا کسی نے جی کہا جی اتنے ایکڑ زمین زرعی پڑی ہوئی ہے, یا کسی نے کہا جی ہماری وہ کچھ دکانیں رینٹ پہ چڑھی ہوئی ہیں, ہماری ایسٹ ہے. اب دیکھیے گا کہ ایک آپ کا ڈیجیٹل سٹور ہے, آپ کے پاس کوئی بزنس جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور وہ کہیں نہ کہیں آپ اس سے سرو کر رہے ہیں, آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, تو کمال کی بات یہ دیکھیں کہ وہ بھی ایک ایسٹ کی شکل, اس کو بنانے کے لیے تو ٹائم لگتا ہے. دنیا جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, میرا آپ سب سے سوال ہے کیا آپ بدل رہے ہیں؟ میٹرک کی چھٹیوں میں آپ میں سے جس کی عمر میرے برابر ہے 40 41 42 سال, ہم سب نے اپنی میٹرک کی چھٹیوں میں جم جوائن کیا تھا. کئیوں نے نہیں کیا ہوگا, ڈرپ لگوائی ہوگی. میں نے جم جوائن کیا تھا, ٹھیک ہے, 95 96 میں. نمبر 2 کمپیوٹر کا کورس کیا تھا, اس پہ آٹو کیڈ سیکھا تھا, آفس مینجمنٹ سیکھی تھی, چھٹیاں تھیں نا, اور ایف ایس سی پہلے پڑھنی شروع کر دی تھی. یعنی جو اگلے سال کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کو شام کو پہلے پڑھنا شروع کر دیا. سر یہ تھی آج سے 20-25 سال پہلے آپ کی مصروفیت. اور آج کیا ہے؟ آج مڈل کا میٹرک کا بچہ جو میرا بیٹا ہے وہ چھٹیوں میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کرتا ہے, وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتا ہے امریکہ کی مارکیٹ سے. وہ کہتا ہے جی میں نے وہ کون سے ٹولز ہیں جی, ٹولز بتائیں, ٹھیک ہے جی. میرے زمانے تک ہیلیم میں گیس تھی. کاروبار کرنے کے لیے فقط ایک آئیڈیا چاہیے ہوتا. کتنے؟ ایک آئیڈیا. اور آج تک جتنے بھی زندگی میں مجھے 22 سالوں میں ملے جنہوں کا سر میں کون سا کاروبار کروں, سر وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. فرسٹ رول از, دی فرسٹ پرنسپل از, آپ کے پاس آپ نے مارکیٹ کا آنکھیں کھول کے سروے کیا ہو میں کیا کروں. سو آئی ریکویسٹ یو فرسٹ آف آل, آج سے اپنی آنکھ کو ایک پازیٹیو اپرچونٹسٹ کی آنکھ بناؤ. کیا بولا یار؟ جو دیکھے کہ سوسائٹی میں کیا چاہیے. میں صبح بیٹھا ہوا, ایک میرے پاس بزنس کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا سنڈے کو وزٹ کر کے آئے فیصل آباد میں کسی کا فارم ہاؤس, غالباً طارق سم تھنگ نام تھا, ان سے میں ڈیٹیل لینی ہے, میں نے وزٹ کرنے جانا. 5 ایکڑ میں فارم ہے اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین پودا اور ہر چیز وہاں لگی ہوئی ہے. بعض پودوں کی جو قیمت ہے 40 لاکھ روپے ایک درخت کی. وہ کہتا ہے میری ساری ایسٹ صرف یہ 4-5 ایکڑ ہے, میں اس کو چوری نہیں ہونے دے سکتا. میرے پاس انٹیک سے انٹیک, مہنگی سے مہنگی بوٹی اور مہنگا سے مہنگا سندل لگا ہوا ہے. سر ہمارا مسئلہ کیا؟ ہم کڑک کی بیجی جا رہے ہیں. ہم مارکیٹ کو, دنیا کو, کام کو ایک اپرچونٹسٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو آج کا پہلا پوائنٹ یہ ہے, اپرچونٹسٹ وہ ہے پہلی بات جو سرچ کرتا ہے, جو تلاش کرتا ہے, جس کے اندر ڈھونڈنا ہے. لیکن ہمارے اندر ڈھونڈنا کیا ہے؟ نالدہ کی کر رہے ہیں, انہوں نے کی پکایا, اے کہ دن پج گئی. ریئلی ہم لوگ دوسروں کی برائی ڈھونڈ رہے ہیں, آئیڈیا نہیں ڈھونڈ رہے. آپ 2 لوگوں کو فارغ بٹھا دیجئے, دنیا جہان کی وہ نیگیٹو ڈسکشن شروع کر دیں گے. یار جتنی ذہانت سے ہم بدی کرتے ہیں, اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں, اگر وہ ذہانت اپنے کام پہ لگا دیں, ترقی کر دیں, گرو کرنے لگ پڑے. اللہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز تم شیئر کرو گے بڑھنی شروع ہو جائے گی, وہ علم ہے یا پیسہ ہے. یعنی سر آپ اپروچ کو ذرا دیکھیے گا, یہ ہے تو بڑی ایک کامن سی اپروچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, اور یہ اپروچ بھی بڑی کامن ہے, لوگوں میں بڑی کامن پریکٹس ہے. پریکٹس کیا؟ ایک بندہ 25,000 روپے کماتا ہے, ایک تو کام یہ کروں اس میں سے 5,000 روپے سیو کروں. کتنا سیو کروں جی؟ 5,000 روپیز سیو کر لوں. دوسرا وہ سوچتا ہے ساتھ میں کہ اگر میں اور ہارڈ ورک کروں, یہ بڑے دھیان سے سننا آپ نے, اور ہارڈ ورک کروں تو یہ ایک دن میری تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ 30,000 روپیز. وہ کہتا ہے میں اگر اور ہارڈ ورک کروں تو یہ ایک دن ہو جائے گی کتنی جی؟ اور ایک دن میں بہت ہارڈ ورک کروں گا, یہ کتنی ہو جائے گی جی؟ 50,000 روپیز. کیا یہ اپروچ کامن نہیں ہے؟ کامن ہے. کوئی ایسا میں نے کوئی چمبے کی بات نہیں کی. آپ کو یہ کریکٹر ممکن ہے ہم ہی ہو, اور یہ کریکٹر آپ کو کامن مل جائے, جو کیا سوچتا ہے کہ میں اگر اور محنت کروں تو میری انکم بڑھ سکتی ہے, اور مجھے کچھ سیونگ کرنی ہے, اور وہ سیونگ کتنی ہے. اس مائنڈ سیٹ کا نام ہے جاب مائنڈ سیٹ. اس میں کوئی شرم نہیں ہے. کوئی اگر دنیا میں کوئی جاب ہی نہ کرتا تو دنیا کیسے چلتی؟ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن میں معترض ہوں, اعتراض کر رہا ہوں اس پہ جو بزنس کر سکتا ہے اور جاب کرتا ہے. پوٹینشل اس کے اندر ہو کس چیز کا جی؟ پانی میں تیرنے کا, اور وہ چڑھ کہاں رہا ہو؟ درخت پہ. میں 1 سال کا صرف گول بنانے لگا ہوں, صرف 1 ایئر کا جی. یہ 5,000 روپے سیونگ کر کے اگر میں 5,000 روپے کو ضرب دے دوں 12 سے
تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں جی؟ اٹس کم دی 60,000 روپیز 1 ایئر کا جی. میں دوسری طرف آتا ہوں. ایک بندہ ہے جو کہتا ہے, ذرا سنیے گا, اس اپروچ کو سنیے گا, میں اس اپروچ سے فرق نکالوں گا. ایک بندہ کہتا ہے یہ جو کام میں 25,000 روپے کا کرتا ہوں, یہ کام تو بہت زیادہ ہے اور بڑی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو 25,000 روپے پہ یہ کام کریں, کام XYZ کوئی بھی ہے. یہ بندہ سوچتا ہے میں کیوں نہ 10 بندے رکھ لوں. یہ نیا بندہ ہے جی ایک, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ 10 بندے رکھتا ہے 25,000 روپے پہ, جس سے کتنے پیسے لگ گئے جی؟ 2.5 لاکھ روپیہ بن گیا. اور وہ 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے اس نے لگا دیا, لیکن اس طرح کرنے سے اس نے دیکھا کہ اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے. جب آپ نے بندے ہائر کر کے خود کام کرنے کی بجائے دوسروں سے کروا کے پروفٹ نکالا تو وہ کیا بن گیا؟ وہ ایک بیوپار یا کاروبار بن گیا. اب میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس نے کوئی سیونگ نہیں کی, ابھی نہیں کی, میں ابھی سیونگ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس نے کچھ ایسا ضرور کیا کہ اس کی منتھلی ارننگ جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے, اور اس کی سال کی سیونگ وہ کیا ہے سر؟ اب یہ بندہ کیا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے یار 2.5 لاکھ روپے میں میرا صرف خرچہ جو ہے -50,000 روپے, 50,000 روپے خرچہ ہے جی اس کا منتھ کا, ٹھیک ہے جی. اس کے پاس بچ جاتا ہے کتنا جی؟ 2 لاکھ روپیز, ٹھیک ہے جی, 2 لاکھ روپیز بچ کے. اب یہ 2 لاکھ روپے بچنے کے بعد اگلی بات بڑی امپورٹنٹ, یہاں تک بزنس کافی نہیں ہے, بزنس کی مکمل سوچ لیجئے گا. وہ کہتا ہے میں یہ 2 لاکھ روپے کو سیونگ میں رکھنے کی بجائے میں کسی کاروبار میں نہ ڈالوں تاکہ یہ ضرب کھائے. کاروبار میں, جسے کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ. اب پہلی اسٹریٹجی بھی بزنس کی ہے, اور جو سیونگ ہوئی وہ بھی کیا ہے, اس کو بھی انویسٹ کیا تو وہ کیا ہو گیا, وہ ملٹیپلائی ہونے لگ پڑی. سر اس اپروچ کو بزنس کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کو 16 سال کی تعلیم اور یہ سارا بنا بنایا لارڈ میکالے کا سسٹم یا معاشرہ ہمیں کہتا ہے یہ ہوتی ہی جاب ہے. ماں مجھے نوکری مل گئی, چل پتر تیرا بیاہ کریں. اس سے آگے تو نظام نہیں ہے نا سر, اٹس اے ٹریجڈی آف سسٹم. آپ کا چند دن پہلے انجینئرنگ کونسل نے مجھے کال کیا, ریکارڈ کے یار ایز اے گیسٹ اسپیکر, میں اور ایک کوئی اور 2 گیسٹ اسپیکر سے, اور سارے وائس چانسلر صاحب بلائے اور آن لائن ہزاروں میں سارا انجینئر اکٹھا کیا. انہوں نے کہا جی یہ انٹرپرینوریل بات کی جائے کہ انجینئرز انٹرپرینورز بنے. میں کہا سوری, لیکچر تو دے دیا میں نے کہا لیکن لیکچر میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ تعلیم کے نظام کے ذریعے مائنڈ سیٹ نہیں دو گے. کون سا مائنڈ سیٹ؟ بزنس کا مائنڈ سیٹ. اچانک کوئی بزنس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اپروچ ہی نہیں ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے تو وہ ہول سیل آپ نے کرنی ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہوا ہے. میری پہلی گزارش یہ ہے سر, اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بزنس کا نہیں ہے, بزنس نہیں کر سکتے. وہ ورچوئل ہے یا فزیکل ہے؟ کیا بولا جی؟ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ بزنس کا نہیں ہے, یہ سن لیجئے گا, آپ بزنس نہیں کر سکتے. جیسے صبح جو صاحب بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں جی میں کوچنگ کرتا ہوں اور میری کوچنگ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے یا 7 لاکھ روپے تک, تو کیا کیا کاروبار کیے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا سر آپ کا بیک گراؤنڈ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے 88 میری میٹلرجیکل انجینئرنگ تھی UET سے, لیکن میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا اور میں ایز کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے انٹرپرینوریل ماڈلز کیسے کھڑے کیے جا سکتے ہیں. تو میں نے بائی دی وے انہیں مذاق سے کہا کو بتائیں بزنس. انہوں نے کہا جی سب سے بہترین بزنس ڈرائی فروٹ کا بزنس ہے. اچھا جیسے میرے دماغ میں ڈرائی فروٹ آیا تو کیا آیا؟ چلغوزے اور بادام, اور تو میں نے بھی یہی کہا جو آپ نے کہا. یہ میں نے بھی انہیں کہا. انہوں نے کہا میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ڈرائی فروٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ ڈرائی فروٹ ہی ہوتے ہیں, سکے, ٹھیک ہے جی, چھوارے سکے, ٹھیک ہے. ان کا نہیں, اگر آپ اسٹرابری بیچیں, اسٹرابری کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے بیچیں, تو جو اسٹرابری 30 روپے کی تھی یا 50 روپے کی تھی, اس کی مالیت 1000 روپے بن جاتی ہے. اب درمیان میں کیا چیز آئی ہے جی؟ یہ اسٹرابری ہے, ذرا سنیے گا, یہ اسٹرابری ہے, یہ 50 روپے کی تھی اور یہ یہاں 1000 روپے کی بکری ہے. درمیان میں کیا ہوا ہے؟ ایک پروسیس ہوا ہے جس کے ذریعے اس کی ہیومیڈیٹی کیا ہوئی ہے, نکل گئی. ہیومیڈیٹی نکل, جیسے ہیومیڈیٹی نکلی ہے تو اگلے 2-3 کام رہ گئے, ایک پیکنگ اور مارکیٹ کرنا. کیا جی؟ آؤٹ آف ہے نا جی آج کل, کیا نام لیتے ہیں, سیزن. اسٹرابری چلی گئی ہوئی ہے, دھکے سے تو ہوگی شاید. یہ لاہور کے جتنے ہیں جی اپنا کیا نام لیتے ہیں, جوس والی دکانیں جہاں چوک کے لگی ہوتی ہیں چیزیں, وہاں پر سٹور پڑی ہوگی کسی کی فریج میں. اگر آج بھی صبح کا ناشتہ کسی نے اسٹرابری پاؤڈر اور دہی کا کیا, لوگ کرتے ہیں سر, اسٹرابری پاؤڈر دہی, یا مورنگا پاؤڈر دہی, یا کیرٹ پاؤڈر دہی,
ناشتے بھی اپ گریڈ ہوئے نا, سیریلز کئی فارم کے بن چکے ہیں, کئی طرح کے دلیے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ سر اس 50 روپے والی چیز کا جب 1000 روپے ریٹ لگ رہا ہے تو جو مرضی نکال لیں ڈال لیں 60-800 روپیہ بچ رہا ہے. اگر آپ نے اس میں کوریئر ڈال لیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی کوریئر بھی اس میں شامل ہے, تو تب بھی آپ کہیں نہ کہیں 600 روپیہ بچا رہے ہیں. بزنس شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز نیشن, ہم ایک فلودہ کی دکان بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے یوسف فلودہ, اس کے بعد اس علاقے محلے کی گلی گلی میں فلودہ 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 فلودہ. اب میں کبھی غور کیا کیا ہوتا ہے, ہم لوگ نیا کرنے کی بجائے پرانی مارکیٹ کو سیچوریٹ کرتے رہتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہماری سر. اچھا نیا کیوں نہیں کرتے؟ 2 وجوہات ہیں. انرجی کریٹیوٹی پہ لگانے کی بجائے ہم بدخوئیوں پہ لگاتے ہیں. ہم فالوور اچھے ہیں, کریٹیو نہیں ہیں. سیکنڈ, بہادر نہیں ہے, پنگے لینا نہیں ہے. سر کوئی بھی کامیاب انسان ایک اٹیمپٹ میں کامیاب نہیں ہوتا, 10 بار ناکام ہوتا ہے پھر کوشش کرتا ہے. اور یہ میں آج آپ کو پہلے دن 3rd لیسن آج کا دے رہا ہوں. یہ کورس کرتے ہوئے کئی مڈ کورس پہ بھاگ جائیں گے لوگ, تو کہنا پورا کر کے بھاگیں گے. سر ہوگا ہی نہیں کہیں سے. کہیں ایسے مہربان ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس FBA کے کورس کو بھی ہم نے جیسے MBA کی کلاسز پڑھی تھی, کدے پڑھ لی تو کدے نہیں پڑھی. جسٹ امیجن کہ پہلوانی کی اچھی سی کتاب پڑھ کے پہلوانی کی کتاب کو رٹا لگا لیا اور سامنے آپ کے پہلوان آ جائے. آپ نے تیراکی کی دنیا کی بیسٹ سوئمنگ کی کتاب پڑھی اور کتاب پڑھ کے چوم کے آپ نے رکھی, آپ نے آنکھوں کو لگائی, آپ نے کہا لو یہ آ گئی سامنے, اور سامنے پانی آ گیا گہرا, چھوڑیں گہرا 6 فٹ ہی ہے. سر آپ کے گوتے دیکھنے والے ہوں گے, واہ 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 کمال, کیونکہ آپ نے پریکٹیکلی. سر سیم لائک پہلی چیز میں نے آج آپ بولی آ کے کیا جی, اٹس آئیڈیا. آئیڈیا کا مطلب ہے اتنی بڑی ای کامرس کی دنیا میں جس کو ثاقب اظہر صاحب کہتے ہیں ملینز کی مارکیٹ ہے, اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر اتنی بڑی دنیا میں سے کوئی ایک چیز پکڑیں جو آپ کے لیے, ایک آئیڈیا پکڑیں, ایک کام پکڑیں. اتنی بڑی بزنس ورلڈ میں سے اتنا سپلائی چین پروسیس, خریدنا بیچنا, درمیان ٹریڈ, پتہ نہیں کیا کچھ ہے یار, کچھ تو شروع کریں نا اس میں سے, کچھ ایک یونٹ شروع کریں کہ یار یہ آئیڈیا مجھے کلک کر رہا ہے. میں سٹار لگا کے کتاب کا تذکرہ کروں گا جس کو آپ سب نے پڑھنا ہے. اس کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. کیا نام ہے جی؟ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بائی رابرٹ کیوساکی. ون آف دی بیسٹ بک. میں کہتا ہوں کام کرنے کاروبار کرنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے. 42 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے, انگلش میں اس کی صرف جو 5 کروڑ کاپی بک چکی ہے. سوچیں یار کیا چیز ہوگی سر, اور ذہن بنا کے کریں. پوائنٹ نمبر 1 تھا آئیڈیا, نمبر 2 کیا تھا جی, مائنڈ سیٹ, نمبر 3 ویلکم فیلئر. فیلئر ویلکم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جی, بتائیں جی. دیکھیں کوئی بھی کام آپ اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہونا, یہ اپنی جگہ پہ, لیکن فیلئر ہو جاتا ہے. اگر فیلئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ڈھونڈنا غلطی میں نے کہاں پر کی ہے. سر سب سے آسان الزام لگانا ہے میرا کوئی قصور نہیں تھا, ملک ہی ایسا. کتنا آسان. ہم نوٹ کریں نا, ہم اتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں. سر اگر آپ پانی کم پیتے ہیں نا, کم سے مراد ہے دن میں 1-2 گلاس, کام چل جاتا. لیکن یہ کام اگر آپ 8-10 سال کریں, کتنا بولا, تو آپ کی بلڈ کی تھکنس اور باڈی کا میٹابولزم اور سسٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ سونے لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا گلا کوئی دباتا ہے. یہ جو بیماری ہے نا لیڈیز میں زیادہ ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کوئی بندہ ہے جو ایسے چڑھ کے میرا گلا دباتا ہے. یہ ٹوٹل ایک میڈیکل سائیکولوجیکل بیماری ہے. ہم کبھی نہیں مانیں گے پانی کم پینے سے ہوتی ہے. کیوں؟ الزام کس پہ لگانا ہے؟ جن پر آدھا قصور ہے. کتنا آسان ہے جادو پہ ڈالنا, جن پہ ڈالنا, کسی وہ ہوں گی, لیکن ایک ایسی چیز پہ ڈالنا جس کو کوئی بھی کچھ. جب آپ یہ کہتے ہیں میرا قصور ہے, یہ سیکھیں زندگی میں. کیا بولا؟ I am wrong. کیا سیکھنا ہے یار, میرے سے غلطی ہوئی ہے. آپ یاد رکھ لیں جس دن یہ آپ ماننے لگ پڑتے ہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے, آپ کا نیا نام بہادر ہو جاتا ہے. کیا بولا؟ بریو. یو آر اے بریو مین. غلطی کو ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے, مسٹیک کو ماننا کہ میں نے کی ہے, یار میں کر سکتا ہوں, انسان ہوں, ہوگی غلطی میرے سے. وہ کاروبار کی, کام کی, زندگی کی, کسی معاملے کی ہے, ایڈمٹ اٹ, آئی ایم رانگ اینڈ آئی ایم سوری, اور اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے اور میں نے ذمہ داری قبول کرنی ہے. بجائے الزام لگانے کے کسی چیز پہ الزام لگا دوں, بہتر ہے میں قبول کروں میری غلطی ہے. تو سر آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوگی. زندگی تب بدلتی ہے جب آپ ذمہ داری قبول کر کے کہتے ہیں میری غلطی ہے, میں نے کچھ غلط کیا یا میں نے کون سا سٹیپ مس کیا. تو آپ کسی کی کوچنگ, کسی ادارے کو برا کہنے سے پہلے خود دیکھیں کہ میری لرننگ نہیں ہے یا میرا مزاج نہیں ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو یہی وجہ ہے کہ فرسٹ از دی آئیڈیا, سیکنڈ از مائنڈ سیٹ, تھرڈ از ویلکم failure, and the fourth point is most important.
4th پوائنٹ سر, کنٹینیوز لرن کریں. جس نے گرو کرنا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے, وہ غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے, وہ کتابوں سے بھی سیکھتا ہے, استادوں سے بھی سیکھتا ہے, حالات واقعات سے بھی سیکھتا ہے. اسے جہاں جہاں کوئی موقع ملتا ہے وہ لرن کرتا ہے. لرننگ کی کوئی اپرچونٹی کو ضائع نہیں جانا. آپ آج سے طے کر لیں کہ جس کام کی طرف آپ آ گئے ہیں, اب اسی طرح کام کے لوگ ڈھونڈیں آپ, جو آپ سے بہتر ہیں, جو آپ سے قابل ہیں, جو آپ سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, جن کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, پازیٹیو لرنر بنے, مثبت سیکھنے والا بنے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ, گرو کرنے والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ, یہ اپنی انرجی کہاں لگاتے ہیں جی؟ یہ کہاں لگاتے ہیں؟ یہ سیکھنے پہ لگاتے ہیں, یہ کرٹیسزم پہ, جن چیزوں کو بدلا نہیں جا سکتا. اور یہ جو سفر آپ ایک FBA کا شروع کرنے لگے ہیں, ہول سیل کے کورس کا شروع کرنے لگے ہیں, بڑے دل کے ساتھ کریں. اس کو کوئی MBA کی کلاس نہ سمجھیے گا, اس کو میٹرک FSC انٹر نہ سمجھیے گا. اس کو اس سوچ سے کیجیے گا کہ اگر یہ میں کر رہا ہوں تو اس کو مجھے پھر کیا کرنا ہے جی؟ مجھے پرفارم کرنا ہے, مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے, مجھے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ لرن کر کے آگے جانا ہے. اور میں نے میں آپ کو اچھا مشورہ دوں, ایک گروپ بنا لیں 2-4-5 لوگوں کا, لائک مائنڈس کا, جن میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. یہ سپورٹ بڑی ضروری ہے. ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بڑا ضروری ہے جو کچھ کرنے والے ہیں. ہم زیادہ تر وہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ہوتا. سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ سے, جو کہ بنا بنایا ہمیں بیٹا ملا ہے, کہاں سے ملا ہے؟ یونیورسٹی سے, اسکول سے, کالج سے, ماحول سے. وہ کیا ہے؟ جاب مائنڈ سیٹ. اس سے ذرا نکلیں یار, اس مائنڈ سیٹ پہ آئیں. اگر آپ نے FBA کرنا ہے اور آپ ایک ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل بزنس کی طرف آ رہے ہیں, تو سن لیجئے گا, یہ ایک دنیا جو ہے اس میں ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ چاہیے. ٹیم بنانا سیکھو. کیا بولا؟ ٹیم بنانا سیکھو. سوچو یار میں اپنے سے اچھے بندے کو اپنے انڈر رکھوں گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے سے نالائق بندے کو اپنے انڈر رکھتے ہیں تاکہ کنٹرول ہو سکے. میں کہتا ہوں اپنے سے قابل بندے کو رکھو. تمہاری قابلیت یہ ہے کہ تم سے زیادہ قابل تمہارے انڈر ہو. یہ بڑی بات ہے. سر اکبر بادشاہ نے 9 رتن رکھے تھے, خود تو اکبر بادشاہ تھا, اسے پتہ لگ گیا کہ میں اکبر بادشاہ ہوں. پاکستان کے سب سے بہترین ٹائل انڈسٹری والوں کے گھر میں بیٹھا ہوں نا اگر گپ لگانے کے لیے, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب 15 انجینئرز ہم نے اٹلی سے لیے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ کہتا ہے قابل بندہ جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. پاکستان کے بیسٹ ٹیکسٹائل یونین میں بیٹھا ہوں نا, تو مالک کہتے ہیں سر وہ 25 کو انجینئر ہمارے ترکی سے ہیں. وائی جی کیوں؟ سر جی قابل بندے جہاں سے ملے لے لینے چاہیے. سر ٹیم بنانی جس کو آتی ہے نا وہ گرو کرتا ہے. اگلا پوائنٹ کیا ہے جی؟ ہیومن ریسورس کی طاقت کو مانے. کہیں سارا کچھ خود ہی نہ کرنے لگ پڑیے گا, ترقی نہیں ہونی. کیا بولا؟ یہ پرابلم بھی ہمارے کلچر کا ہے. ہمیں 30 سال تک ہماری ماں کہتی ہے اوے پھپھی نو منہ نہیں لانا, چاچے دے گھر نہیں جانا, اے کزن تیرے بڑے پیڑے نے. ٹیم بلڈنگ کہاں سے آئے گی؟ ٹیم بلڈنگ کا مطلب ہے بندہ پسند نہیں ہے لیکن کام ٹھیک کرتا رکھ لو. ہم تو ساری زندگی پرسنل پسند ناپسند کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں. کہنا مینوں چنگا نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے جی, انہیں مینوں منہ سے لایا, وہ میں سلام کی طرح جواب نہیں دیتا. سر یہ کلیہ ہی نہیں ہے ٹیم کا. ٹیم کا کلیہ یہ پرفارم اچھا کرتے ہیں, اس کو شامل کر لیا جائے. جب آپ لوگوں کو پرفارمنس سے جج کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی ٹیم مضبوط ہو جائے گی. سو ٹیم بلڈنگ سیکھیں سر. بیسٹ آف لک جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بڑی نوازش.